وشوامتر اقبال کا انٹرویو کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے کچھ اقوال زرعی انہیں دیتے ہیں، 9 ہیں، میچ ہوتے ہیں، اور اس طرح سے وہاں پر ویدانت کی ایک سمری اقبال کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو مل جاتی ہے کہ یہ جو اقبال کی فلسفی ہے جس کو اسلامی تصوف کے حساب سے انہوں نے گلشن راز جدید میں بیان کیا ہے، اسی کے کورسپونڈنگ اگر آپ سسٹم ڈیولپ کرنا چاہیں ویدانت کی بنیاد پر، تو اس کے لیے جو بنیادی کلوز چاہیے ہوں گے وہ وشوامتر کے وہ 9 اقوال ہیں۔ ان کو جب میچ کریں گے ہم گلشن راز کے ساتھ تو ایک دروازہ کھلے گا کہ اس میں سے ہر پوائنٹ کو آپ ہندو مسٹسزم کے حوالے سے کس طرف جائے گا، واٹ از دا ڈفرنس، واٹ آر دا similarities, what bridges can be made, so on. یہ اس کا ایک وہ تھا ڈائمینشن کہ کچھ comparisons یہ اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ آخری پوائنٹ ایک ہائی لائٹ کر کے پھر میں ختم کروں گا، پھر جو سوالات وغیرہ، وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ اقبال کی پوری جو کتابیں ہیں وہ ایک طرح سے ایک نیریٹو بنتا ہے، اس پر اگر آپ غور کیجئے، بانگ درا میں طلوع اسلام سے بالکل پہلے جو نظم ہے it is خضر راہ، and there what we find is ایک رات ہے، رات کا وقت ہے، وہاں شاعر جو ہے وہ دریا پر ٹہل رہا ہے تو اچانک خضر نمودار ہوتے ہیں۔ اب وہ شاعر کچھ سوال وغیرہ پوچھتے ہیں خضر سے تو وہ ان کے جواب دینا خضر شروع کرتے ہیں۔ ان میں سے جو آخری سوال ہے وہ عالم اسلام کے بارے میں ہے، اور اس کا جواب دیتے ہوئے خضر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ مشہور اشعار آپ نے بڑی دفعہ سنے ہوں گے، اے مسلمان آج تو اس خواب کی تعبیر دیکھ، عام حریت کا جو دیکھا تھا خواب اسلام نے، اے مسلمان آج تو اس خواب کی تعبیر دیکھ، اپنی خاکستر سمندر کو ہے سامان وجود۔ سمندر عرب میتھولوجی کا ایک وہ کیڑا ہے جو آگ میں ہر 500 سال بعد دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے، فینکس کا ایکویلنٹ سمجھ لیجئے۔ مر کے پھر ہوتا ہے پیدا یہ جہان پیر دیکھ، ایک پوری دنیا جو ہے وہ مر کے پیدا ہوتی ہے، اور یہ دیکھو اور یہ آج ہی دیکھ لینا۔ اب آج کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو رات کا ٹائم یہ ہے نا جب ان کی ملاقات ہوئی شاعر اور خضر کی، تو اب آج کی ڈیٹ میں، لہٰذا یوں سمجھیں کہ یہ باتیں کرتے کرتے صبح ہو گئی، بغیر بریک کے آپ اگلی نظم پر آئے ہیں۔ دلیل صبح روشن ہے، ستاروں کی تو نقطابی، افق سے آفتاب ابھرا، گیا دور گرم خوابی، عروق مردہ مشرق میں خون زندگی دوڑا۔ وہ ہو گیا نا، جہان پیر مر کے پھر پیدا ہو گیا، بتایا جا رہا ہے کہ وہ مردہ زندہ ہو گئے، اور یہ دیکھو، اور اس کی پھر نشانیاں۔ دوسری انٹرسٹنگ بات یہ لگتی ہے کہ طلوع اسلام کے جو پہلے 2 بند ہیں اس میں بلبل سے خطاب کیا جا رہا ہے، اثر کچھ خواب کا غنچوں میں باقی ہے تو اے بلبل یہ کر دے وہ کر دے، اور دوسرے میں بھی یہی کہہ رہے ہیں وہ کہ تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہہ دے۔ تو یہ بلبل تو اقبال ہیں کنسسٹنٹلی بانگ درا میں۔ شکوہ میں ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، دعا میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستان کا، ترانہ ہندی میں ہم بلبلیں ہیں اس کی۔ تو بلبل اگر اقبال ہیں تو یہ کہنے والا کون ہے کہ یہ کہہ دے؟ اس میں گنجائش اس بات کی ملتی ہے کہ یہ خضر ہی کنٹینیو کر رہے ہیں، یعنی خضر کو نے اپنا جو وہ خفیہ علم ہے وہ شاعر کو دے دیا ہے، اور اب کہہ رہے ہیں کہ اب تو یہ دوسروں تک پہنچا دے، تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی۔ اور اس میں پھر تیسرے بند سے جو خطاب شروع ہوتا ہے وہ شاعر اور آڈینس کا ہے، تو وہ اقبال کی اپنی وائس بن جاتی ہے۔
خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے. یہاں سے شاعر کا خطاب شروع ہو رہا ہے آڈینس سے, کیونکہ پہلے دو بند میں جس قسم کی باتیں آتی ہیں وہ خضر کے منہ سے زیادہ اچھی لگیں گی بنسبت اقبال کے, کیونکہ وہ اتنی بڑی باتیں ہیں کہ رومی بھی ان کو کہنا خلاف ادب سمجھیں گے. وہ یا شمس تبریز کہے گا یا خضر کہے گا. مثلا اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خونے 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا, کہ پوری قوم مٹ رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں, ہوتا ہے. Now خضر can say that. جو قرآن میں وہ جو سٹوری ہے وہ بچے کو قتل کر دیتے ہیں کہ اللہ اور دے گا وغیرہ, لیکن اقبال مطلب اب ٹھیک ہے کہنے کو کہہ سکتے ہیں, کوئی کیا بگاڑ لے گا, لیکن یہ ہے کہ it would be aesthetically more pleasing if we attribute this to Khizr. Likewise, now Tulu'e Islam starts a new portion in the canon of Iqbal's works, because اس میں یہ جو بات ہے وہ چشم پاک بھی کیوں زینت برگستواں دیکھے, یعنی وہ نظر جس کو مرد غازی کی جگر تابی نظر آ رہی ہو, وہ نظر جس کو اس سوار کی بہادری نظر آ رہی ہے, وہ گھوڑے کی شان و شوکت کیوں دیکھے, یا وہ اس کے ہتھیاروں کی چمک سے کیوں اندازہ لگائے کہ this is an imagery which then Iqbal sustains throughout the next book also. To see the invisible. یہاں پر جو بات ہے نا کہ there is someone who is brave. Now how do you reach that conclusion? You look at their actions and you say that these are the kind of things which a brave person does, and therefore that person is brave. Iqbal is here mentioning something else, that you are able to see that bravery just as somebody sees blood, just as somebody can see something. This is an imagery which again comes at the very beginning of the next book, Zubur-e Ajam, where there is a prayer in Persian, dua. اس کا پہلا شعر ہی یہ ہے, یارب درون سینہ دل باخبر بدے, در باد نشے را نگرم آ نظر بدے, کہ یا اللہ مجھے وہ نظر دے that I can see, میں شراب کے اندر نشے کو دیکھ لوں. اب یہ جو دیکھنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح خضر کے علم سے کنیکٹڈ ہے. تو وہ ایک پروگریشن ہے, وہ جو خضر ملے تھے انہوں نے کچھ سکھایا, اب اس کا آگے وہ ہو رہا ہے. پوری نظم میں امیجز اس طرح یوز ہوئی ہیں طلوع اسلام میں کہ یہ چیزوں کو اسی طرح الٹ دیتی ہیں. اٹس این انسائڈ آؤٹ ورلڈ. ایک تو یہ کہ اگر مر کے دنیا پیدا ہو رہی ہے, now when someone is in the hereafter, something has died and it's born again, obviously now body becomes less of a frame of reference and soul becomes more real. When we think about the other world, we think about it in this term, that their soul will become more real, body will be something of a nostalgia in a manner of saying or whatever. Therefore, in this world which is born again, physical things become less relevant and less real. They become less real. And spiritual realities, invisible things, they become more real. And the height of this is that things develop in this direction continuously. مثلاً وہ بتاتے ہیں کہ عقابی شان سے چھپے تھے جو بے بالوں پر نکلے. اب آپ پورا وہ بند دیکھیے تو اس میں الٹ ہو رہا ہے کہ جو زمین, جو سمندر کے نیچے تیرتے تھے وہ غرق ہو گئے. ٹھیک ہے, یعنی سب میرینز وغیرہ واٹ ایور.